مراکش سے تعلق رکھنے والے مسلمان مورخ اور سیلانی ابن بطوطہ نے 1325 سے 1354 کے دوران ایشیا، یورپ اور افریقہ کی طویل سیاحت کی۔ تقریباً 3 اشروں پر مشتمل ابن بطوطہ کے اس تاریخی سفر کی بدولت نہ صرف یورپی اقوام کو اسلامی ریاست کے جغرافیہ، تاریخ اور قوانین سے آگاہی حاصل ہوئی، بلکہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں بسنے والی اقوام کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع بھی ملا۔ ابن بطوطہ کا اصل نام محمد بن عبداللہ ابن بطوطہ تھا۔ وہ 24 فروری 1304 میں مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ اس نے شمالی مراکش کے ایک سنی مالکی مدرسے سے قرآن و حدیث، ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسے بچپن سے سیر و سیاحت اور نئی نئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا۔ ابن بطوطہ نے 21 سال کی عمر میں اپنے والد اور چند قریبی لوگوں کے ساتھ سرزمین حجاز جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس زمانے میں خشکی کے راستے مراکش سے سعودی عرب کے پیدل سفر میں کل 16 ماہ لگتے تھے۔ تاہم ابن بطوطہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے 24 سال تک اپنے وطن کو دوبارہ نہ دیکھ پائے گا۔ ابن بطوطہ نے جون 1325 میں اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر مشتمل ایک قافلے کے ساتھ مراکش سے اپنے تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ وہ شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں سفر کرتا ہوا تیونس پہنچا۔ وہاں 2 ماہ گزارنے کے بعد وہ 1326 کے موسم بہار میں مصر اور فلسطین کے علاقوں پر مشتمل سلطنت مملوک کی حدود میں داخل ہو۔ مصر میں چند روزہ قیام کے دوران ابن بطوطہ نے تاریخی شہر اسکندریہ، غزہ اور قاہرہ کی سیاحت کی۔ اس نے سعودی عرب جانے کے لیے صحرائے سینائی کے مروجہ راستے کو اختیار کرنے کے بجائے بحیرہ احمر کے راستے جدہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم مصری ساحلوں پر مقامی باغیوں کی لوٹ مار کی وجہ سے اسے واپس قاہرہ آنا پڑا۔ وہ صحرائے سینائی کو پار کر کے ایشیا میں داخل ہوا۔ ابن بطوطہ نے فلسطین میں مقدس مقامات کی سیاحت کی۔ اس نے ماہ رمضان شام میں گزارنے کے بعد عربستان کا سفر اختیار کیا اور بالآخر اکتوبر 1326 کے آغاز میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں 4 دن قیام کے بعد حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہوا، جہاں اس نے مناسک حج ادا کیے اور قریب 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ابن بطوطہ نے مغربی ایشیا کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔ 17 نومبر 1326 کو ابن بطوطہ اپنے والد کو لے کر حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ عراق روانہ ہوا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں مختصر قیام کیا اور نجد کے علاقے میں داخل ہوئے۔ اگلے 44 دن کے دوران ان کے قافلے نے لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جزیرہ نما عرب کو پار کیا اور دریائے فرات کے کنارے آباد عراق کے شہر نجف میں داخل ہو گئے۔ وہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جنوب میں واقع بصرہ پہنچا، جہاں چند دن سیر کے بعد وہ ایران جانے والے قافلے سے وابستہ ہو گیا۔ یہ قافلہ مشرق کی طرف سفر کرتا ہوا جنوب مشرقی ایران میں واقع سلسلہ ہائے زاگروس میں داخل ہوا۔ مراکش کے خشک اور بنجر کو اٹلس میں زندگی گزارنے والے کسی افریقی باشندے کے لیے زاگروس کی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ ابن بطوطہ نے فروری 1327 میں اصفہان اور مارچ کے آغاز پر جنوبی ایران میں واقع شیراز کی سیاحت کی۔ وہ جون 1327 میں ایک بار پھر عراق میں موجود تھا، جہاں اس نے بغداد شہر میں 13ویں صدی کے دوران چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں ڈھائی جانے والی تباہی کا مشاہدہ کیا۔ مقامی لوگوں نے ابن بطوطہ کو بتایا کہ فتح کے نشے میں چور ہلاکو خان نے بغداد شہر کو آگ لگانے سے پہلے مقامی خلیفہ اور اس کے خاندان سمیت لگ بھگ 8 لاکھ عراقی باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بغداد کی سیر کے بعد ابن بطوطہ شمالی ایران کے شہر تبریز اور مشرقی ترکی کے علاقوں کی سیاحت کے بعد وہ ایک بار پھر عراق پہنچا، جہاں وہ ایک قافلے سے وابستہ ہو کر 1329 میں دوبارہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ دوسری بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد ابن بطوطہ یمن جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ بحیرہ عرب کی بندرگاہ عدن پہنچا۔ اس زمانے میں عدن کی بندرگاہ خلیج سویس، بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب کی طرف آنے والے تجارتی بحری جہازوں کا اہم پڑاؤ تھی۔ چونکہ اس وقت تک کیپ آف گڈ ہوپ کا بحری راستہ دریافت نہیں ہوا تھا،
اس لیے گرم مسالوں کے یورپین اور عرب تاجر براستہ عدن جنوبی ہندوستان کی بندرگاہ کالیکٹ جاتے تھے۔ ابن بطوطہ نے عدن کے بازاروں میں لونگ، دار چینی اور کالی مرچ کے ڈھیر لگے دیکھے۔ اس نے چند ہفتے یمن کی سیر کے بعد بحیرہ احمر کو پار کیا اور صومالیہ میں قدم رکھا۔ وہاں 1330 اور 1331 کے دوران صومالیہ، کینیا، تنزانیہ اور زنزیبار کے جزیرے کی سیاحت کی۔ وہ 1332 میں ایک بار پھر مکہ معظمہ پہنچا، جہاں اس نے تیسرا حج ادا کیا۔ اس بار مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ابن بطوطہ کی ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مکہ معظمہ میں قیام کے دوران سلطان کے لیے مترجم کے فرائض سر انجام دیے۔ سلطان کی ہندوستان واپسی کے بعد ابن بطوطہ نے مراکش واپس جانے کے بجائے یورپ کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔ پھر عراق اور شام میں مختصر قیام کے دوران اپنے والد کی خواہش پر انہیں دمشق ہی میں چھوڑ دیا۔ ابن بطوطہ 1333 میں ترکی اور جنوب مشرقی یورپ، یونان، بلغاریہ، یوگوسلاویہ اور جنوبی اٹلی پر مشتمل بازنطین سلطنت کی حدود میں داخل ہوا۔ اسی سال اس کی کانسٹینٹینوپل، موجودہ نام استنبول، میں بازنطین حکمران اینڈرونیکوس سوم سے ملاقات ہوئی۔ اینڈرونی سوم نے ابن بطوطہ سے مشرق وسطی کے سیاسی حالات معلوم کیے۔ استنبول کے بعد ابن بطوطہ کی اگلی منزل یوکرائن تھا۔ اس نے بحیرہ اسود، بلیک سی کو پار کیا اور یوکرائن کی بندرگاہ فوڈوسیا میں قدم رکھا۔ وہ 1334 کے آخر میں دریائے وولگا پار کر کے بحیرہ کیسپین کے شمالی کنارے پر واقع روسی بندرگاہ استراخان پہنچا۔ وہاں چند دن گزارنے کے بعد ابن بطوطہ قازقستان سے ہوتا ہوا ازبکستان میں داخل ہوا، جہاں اس نے بخارا اور سمرقند کے تاریخی شہروں کی سیاحت کی۔ 1335 کے اواخر میں ابن بطوطہ افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جنوبی پنجاب میں داخل ہوا۔ اس نے تاریخی شہر ملتان کی سیر کی اور صوبہ سندھ میں چند روز گزارنے کے بعد ہندوستان پہنچ گیا۔ اس زمانے میں دہلی کے تخت پر مسلمان بادشاہ سلطان محمد بن تغلق براجمان تھا۔ سلطان کی ابن بطوطہ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی بڑی بھگت کی اور اسے قاضی کے عہدے پر سرفراز کیا۔ ابن بطوطہ نے اگلے 2 سال تک ہندوستان میں نہایت شاہانہ زندگی بسر کی۔ اس دوران محمد بن تغلق نے اسے خلیج بنگال اور آبنائے ملکہ کے بحری راستے کے ذریعے ایک سفارتی مشن پر چین جانے کا حکم دیا۔ ابن بطوطہ نے جنوبی ہندوستان کی بندرگاہ کالیکٹ جانے سے پہلے گجرات کی سیاحت کی، جہاں مقامی لیڈروں کے حملے میں وہ مرتے مرتے بچا۔ تقریباً 1 ماہ تک ساحل مالابار پر بھٹکنے کے بعد وہ کالیکٹ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ خلیج بنگال کے سفر کے دوران ابن بطوطہ کا بحری جہاز سمندری طوفان کے باعث مجبورنہ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا پہنچ گیا۔ اس نے سماٹرا میں چند ہفتے قیام کے دوران چین جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ 1339 کے آغاز پر ایک بار پھر جنوبی ہندوستان میں موجود تھا۔ چین کی ناکام سفارت سے خوف زدہ ابن بطوطہ نے اگلے چند ہفتے ایک مقامی مسلمان جمال الدین کی پناہ میں گزارے اور دہلی جانے کے بجائے مالدیپ کے جزائر پہنچ گیا۔ وہاں 9 ماہ کے قیام کے دوران مقامی مسلمان حکمران عمر اول نے ابن بطوطہ کی علمیت سے متاثر ہو کر اسے اپنی ریاست کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ 1340 کے موسم بہار میں ابن بطوطہ نے مالدیپ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک نو مسلم خاتون سے شادی کی۔ ابن بطوطہ کی اگلی منزل سری لنکا تھی، جہاں اس نے کو ایڈمز پیک کی سیاحت کی۔ سری لنکا میں مختصر قیام کے بعد اس نے اپنے ادھورے سفارتی مشن کی تکمیل کے لیے چین جانے کا قصد کیا اور اس بار کامیاب رہا۔ ابن بطوطہ 1342 میں سماٹرا، ویتنام اور فلپائن کی مختصر سیاحت کرتا ہوا جنوبی چین میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں چین پر منگول سلطنت کے تابع یوان خاندان کی حکومت تھی۔ ابن بطوطہ نے دریائے ینگسی کے دہانے پر واقع چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں چند دن گزارے۔ اس نے چین کے موجودہ دارالحکومت بیجنگ کے شمال میں واقع دیوار چین کو پار کیا اور منگول سلطنت کے دارالحکومت شانگدو پہنچا۔
پھر 1343 سے 1344 میں ابن بطوطہ مقامی منگول حکمران سے ملاقات کر کے اسے ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ اس کام سے فراغت کے بعد ابن بطوطہ نے 1346 میں ہندوستان واپسی کا سفر اختیار کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ سلطان محمد بن تغلق کو چین کے حالات بتانے کے بعد شام میں مقیم اپنے والد کو ساتھ لے کر مراکش روانہ ہو جائے گا۔ ابن بطوطہ 1347 کے آغاز پر جنوبی ہندوستان پہنچا۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ محمد بن تغلق اپنے خلاف برپا ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا، ہندوستان سے روانہ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بحیرہ عرب اور خلیج فارس سے ہوتا ہوا عراق اور پھر 1348 میں شام پہنچ گیا۔ دمشق میں اپنے والد کی تلاش کے دوران پتہ چلا کہ ان کا تو عرصہ پہلے 1333 انتقال ہو گیا تھا۔ ابن بطوطہ نے مراکش واپسی سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ کر چوتھی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ حج کے فوراً بعد وہ افریقہ جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو کر مصر، لیبیا اور الجزائر کی خاک چھانتا بلاخر 1349 میں مراکش واپس پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ نے لگ بھگ 24 سال بعد اپنے وطن طنجہ میں قدم رکھا۔ اسے یہ جان کر افسوس ہوا کہ چند ماہ پہلے اس کی والدہ بھی اس جہان سے کوچ کر چکی تھی۔ ابن بطوطہ کی بے چین طبیعت نے اسے چند روز بھی ٹک کر نہ بیٹھنے دیا۔ اس نے آبنائے جبل الطارق کو پار کر کے جنوبی اسپین میں واقع غرناطہ کی اسلامی ریاست میں سیر و سیاحت کی۔ اسپین میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ 1350 میں دوبارہ طنجہ پہنچا، جہاں اس نے صحرائے اعظم کو پار کر کے سلطنت آف مالی کے تاریخی شہر ٹمبکٹو تک رسائی مہم ترتیب دی۔ شمالی افریقہ میں 94 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا صحرائے اعظم دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ آج اس عظیم ویرانے میں کل 25 لاکھ افراد رہتے ہیں، جن کی اکثریت مصر، لیبیا، الجزائر، ماریتونیے اور مالی سے تعلق رکھتی ہے۔ یوں تو شمالی افریقہ کے باشندے زمانہ قدیم ہی سے صحرائے اعظم کی خاک چھانتے رہے ہیں، تاہم ابن بطوطہ کو وہ پہلا مہم جو مانا جاتا ہے جس نے ایک باقاعدہ مہم کے تحت اس کے مغربی حصے کو پار کیا۔ 1351 کی خزاں میں شمالی مراکش کے شہر فیس سے ابن بطوطہ کے قافلے نے اپنے دلچسپ سفر کی شروعات کی۔ قریب 300 کلومیٹر تک جنوب میں آگے بڑھنے کے بعد وہ لوگ مشرقی مراکش میں واقع سنجلماسا کے تاریخی قصبے میں داخل ہوئے۔ سنجلماسا میں 4 ماہ قیام کے دوران ابن بطوطہ کے قافلے نے اونٹوں اور خچروں کی خرید و فروخت کی۔ سنجلماسا سے روانہ ہونے کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ مغربی الجزائر کے صحرائی علاقے میں داخل ہوا۔ جنوب میں ماریتونیے کی طرف سفر کے دوران وہ لوگ دن کی جھلستی گرمی میں آرام کرتے اور رات میں نقطہ انجماد سے کم درجہ حرارت میں ٹھٹھرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کی کوشش کرتے۔ ابن بطوطہ کے قافلے نے جنوری 1352 کے دوران شمالی ماریتونیے کے صحرائی علاقے الغزیب کو پار کیا۔ اس کا قافلہ فروری کی شروعات میں مالی کے شمالی حصے میں واقع تغازہ پہنچا۔ این خط سرطان پر واقع مالی کے اس حصے میں خشک نمکین جھیلوں کی بہتات ہے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ سلطنت مالی کی حدود میں شامل تھا اور یہاں ماسوفہ قبائل آباد تھے۔ تغازم قیام کے دوران ابن بطوطہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ نمک کی خشک جھیلوں سے اٹی اس سرزمین میں واقع مقامیوں کے گھر بھی نمک کی سلوں سے بنے ہوئے تھے۔ تغازہ میں 10 روزہ قیام کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ 300 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک نخلستان پہنچا۔ یہاں سے انہوں نے پینے کے لیے پانی جمع کیا اور اپنے اونٹوں کو بھی جی بھر کر پلایا۔ ان کی اگلی منزل مالی کے جنوب حصے میں بہنے والا دریائے نائجر تھا۔ لگ بھگ 2 ماہ تک بے آب و گیا صحرا میں سفر کرنے کے بعد ابن بطوطہ مئی 1353 میں دریائے نائجر کے کنارے واقع مالی کے مشہور تاریخی شہر ٹمبکٹو پہنچا۔ اس نے اگلے چند ہفتے ٹمبکٹو کی سیاحت کی اور جولائی میں سلطنت مالی کے دارالحکومت باماکو میں داخل ہوا، جہاں اس کی مسلمان حکمران سلیمان مانسا سے ملاقات ہوئی۔ ابن بطوطہ نے پایا کہ مانسا ایک دولت مند حکمران تھا جس کے دربار میں موجود ہر شے سونے سے بنی تھی۔ مقامی لوگ مسلمان لیکن مذہب اور تہذیب سے کوسوں دور تھے۔ ابن بطوطہ اگلے 8 ماہ تک سلیمان مانسا کا مہمان بنا رہا۔ اکتوبر میں ابن بطوطہ نے وطن واپسی کا سفر کیا۔
صحرائے اعظم کے تاریخی سفر کے بعد ابن بطوطہ نے 1304 کے آغاز میں مراکش واپس پہنچ کر مقامی حکمران سلطان ابو عنان فارس سے ملاقات کی۔ اس نے سلطان کے سامنے اپنے 30 سالہ سفر سے متعلق مشاہدات بیان کیے اور اسے سلطنت مملوک، مغربی و وسطی ایشیا، یورپ کی بازنطین سلطنت، ہندوستان اور چین کے حالات بتائے۔ ابن بطوطہ نے سلطان کو اپنے پاس موجود کاغذ کے ٹکڑوں، چمڑے کے تھیلوں، کپڑوں، لوہے کے برتنوں، جوتوں، سر پر پہنی پگڑی یہاں تک کہ اپنے جسم کے نمایاں حصوں پر بھی سفر سے متعلق لکھی تحریریں دکھائیں تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ابن بطوطہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے طویل سفر نامے کو کتابی صورت میں شائع کرے۔ سلطان کی ہدایت پر ابن بطوطہ نے اس کے دربار میں موجود مورخ، شاعر اور قانون داں ابن جوزی القلبی کو اپنے پاس موجود تحریری مواد اور ذہن میں موجود یادداشتوں کے سہارے اپنی طویل مہماتی داستان املا کروانی شروع کی۔ قریب 1 سال کی کڑی محنت اور تحقیق کے بعد ابن جوزی نے ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کو مکمل کیا۔ اس کتاب کو عربی میں مختصرہ الرحلہ اور انگریزی میں دا جرنی کہتے ہیں۔ اس سفر نامے کی اشاعت کے دوران ہی ابن بطوطہ کو مراکش کی سب سے بڑی عدالت کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس نے کوئی اور نئی مہم شروع نہیں کی یہاں تک کہ 1368 کے آخر پھر 1369 کے آغاز پر ابن بطوطہ کا مراکش میں انتقال ہو گیا۔ بدقسمتی سے ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کی روداد اگلی 4 صدیوں تک منظر عام سے غائب رہی، حتیٰ کہ اس دوران کسی مسلمان حکمران نے بھی اس نادر روزگار تاریخی دستاویز کو تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یورپ میں 1800 کے آغاز میں بعض عرب اسکالرز کی تحریروں کی بنیاد پر جرمن اور انگریزی زبان میں ابن بطوطہ کے تاریخی سفر سے متعلق اقتباسات شائع ہوئے۔ 1830 میں فرانس کے الجزائر پر قبضے کے دوران فرانسیسیوں کو الجزیرہ شہر سے ابن بطوطہ کے اصل سفر نامے کے 5 قدیم نسخے ملے۔ ان نسخوں کو فوری طور پر پیرس روانہ کر دیا گیا، جہاں فرینچ اسکالر چارلس اور بینیامینو سینگوینیٹی نے ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے 3 سالہ تحقیق کے بعد ان نسخوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، جس کے بعد فرانس میں دا جرنی کی 4 جلدوں پر مبنی پہلی کتاب شائع کی گئی۔ فرانس کے بعد پوری دنیا کی قابل ذکر زبانوں میں ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کے ترجمے شائع ہوئے۔ ابن بطوطہ کا قدرتی موازنہ اطالوی مارکو پولو ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ان دونوں مہم جوہے کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ دونوں ہی نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں مہمات کا آغاز کیا۔ مارکو پولو کے سفر کا بنیادی مقصد منگول حکمران قبل ای خان کو عیسائی یورپ کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچانا تھا، جبکہ ابن بطوطہ کا طویل سفر محض اس کے شوق سیاحت کا آئینہ دار تھا۔ مارکو پولو کی یورپ واپسی کے بعد اس کے سفر نامے کی تفصیلات سرعت کے ساتھ یورپ کے طول و عرض میں پھیل گئیں۔ مارکو پولو کے برعکس ابن بطوطہ نے کہیں زیادہ علاقوں کی سیاحت کی۔ اس نے اپنی 30 سالہ مہم کے دوران ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لگ بھگ 1 کروڑ مربع کلومیٹر علاقے کی خاک چھانی اور تقریباً 1,20,000 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ کسی بھی سیلانی کی طرف سے طے کیا گیا آج تک کا سب سے طویل پیدل سفر ہے۔ ابن بطوطہ ایک زرخیز ذہن کا مالک، سماب فطرت شخص تھا۔ اس پر ہر وقت اپنے قرب و جوار کے علاقوں کو دریافت کرنے کا جنون سوار رہتا تھا۔ اس کی بے چین طبیعت نے اسے کسی مخصوص علاقے تک محدود نہ رہنے دیا۔ نئی دناوہیں تک رسائی کی جستجو نے اسے ہمیشہ حالت سفر ہی میں رکھا۔ وہ پہلا مسلمان مہم جو کہلایا جس نے اس زمانے تک دریافت شدہ تینوں بر اعظموں کی سیاحت کی تھی۔ گو کہ ابن بطوطہ نے اپنی مہمات کے دوران کسی نئے علاقے کو دریافت نہیں کیا، تاہم اس کی طویل سیر و سیاحت کے نتیجے میں دنیا کے 3 الگ الگ خطوں میں بسنے والی اقوام کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع ملا۔ ہم ابن بطوطہ کے سفر نامے سے متعلق پائی جانے والی 2 غلط فہمیوں کو دور کرتے چلیں۔ تاریخ سے ناواقف بعض ذرائع نے لکھا ہے کہ ابن بطوطہ اپنے سفر کے آخری مرحلے میں ایران پہنچا، جہاں اس نے ایرانی بادشاہ ابو عنان فارس کے کہنے پر اپنے سفر نامے کو کتابی شکل دی۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ اس نے ایران کی سیاحت ضرور کی تھی، تاہم ایسے کوئی شواہد موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ابن بطوطہ کی کسی ایرانی بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہو۔
شاید ابوینان کے نام سے جڑے غفارس کے لفظ سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ سچ یہ ہے کہ ابو انان فارس ایران کے بجائے مراکش کا سلطان تھا۔ وہ 1329 میں مراکش میں پیدا ہوا اور 1348 اپنے والد ابو الحسن ابن اوتھان کی وفات کے بعد مراکش کا حکمران بنا۔ اسے 1358 میں قتل کر دیا گیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے سے متعلق دوسری غلط فہمی ابن جوزی کے نام سے متعلق ہے۔ بعض ذرائع نے مشہور عراقی عالم، شاعر اور مورخ علامہ ابن جوزی کو ابن بطوطہ کے سفر نامے کا مصنف لکھا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی ابن بطوطہ کے دنیا میں آنے سے لگ بھگ 100 سال پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ ان کا زمانہ 1116 سے 1206 کے درمیان ہے، جبکہ ابن بطوطہ کے سفر نامے کے مصنف ابن جوزی الغربی کا زمانہ 1321 سے 1357 کے درمیان ہے۔